سوال یہ کیا ہے کہ کیا بچے اور بچی دونوں کا حکم یہ ہے جو بھی آپ نے بتایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکی کا ایک جانور ذبح کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، یہ بھی حدیث سے ثابت۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی لکھ لو یہ لکھ لو، اچھا سوال کیا اس نے، اس کے جواب میں اگر کوئی تلخ بات بھی کر دوں تو اس کو گوارا کر لینا۔ تو یہود جو ہیں، دراصل یہود لڑکا پیدا ہونے پر 1 جانور ذبح کرتے تھے اور لڑکی پیدا ہونے پر عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ یہودی لڑکا پیدا ہونے پر 1 جانور ذبح کرتے تھے عقیقہ، بطور عقیقہ۔ لڑکی پیدا ہونے پر عقیقہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے۔ اور یہ عادت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی عادت قرآن مجید میں بتائی ہے۔ سورۃ النحل نون حالام، سورہ نحل سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59، آیت نمبر 58 اور 59۔ جن کے پاس قرآن مجید ہے وہ اگر کھول کر اس آیت کو دیکھیں گے تو میں تھوڑا سا ترجمہ کروں گا، پھر اپنے دل کو سنبھال کے ترجمہ سنیے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59، 5-8۔ آیت نمبر 58 اور 59۔ اور پھر سوچئے گا کہ آج کل کے بھی ہمارے نوجوان شادی شدہ جوڑوں کا ذہن وہی ہے جو یہودیوں کا اس وقت ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس لیے کہا تھوڑی سی تلخ بات برداشت کر لیجئے۔ لڑکی ہوتی ہے، مولانا بتاتے بھی نہیں ہیں ساتھیوں کو کہ بیٹی ہوئی ہے، لڑکا ہوتا ہے تو خوشی خوشی مٹھائی بھی تقسیم کرتے، لڑکی کی پیدائش پر مٹھائی بھی تقسیم نہیں کرتے۔ منحوس پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، شرم سے ساری جھک گیا میرا۔ اور کہتے بھی ہیں دوستوں کو وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، بس اب میرے اوپر لڑکی کی ذمہ داریاں آ گئی، چلو سر نیچا۔ سوائے اس کے کہ جو قبائلی علاقوں کے ساتھی بیٹھے ہیں نا، جہاں سارا خرچہ شادی پہ لڑکا کرتا ہے نا، پہلے بات ہوئی اس موضوع پر، تو جہاں سارا خرچہ لڑکا کرتا ہے نا اور لڑکی کا احترام بھی ہے، وہاں ان قبائلی علاقوں کے اندر لڑکی کی پیدائش کو قطعاً برا نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے شہری علاقوں کے اندر اتنا برا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ساس، جو خود لڑکی ہوتی ہے، جو ساس ہوتی ہے، یعنی ساس کہیں گے اس کو، جو لڑکے کی ماں جو ہوتی ہے وہ لڑکے کی کیا لگے گی؟ ہاں، دلہا کی جو ماں ہوتی ہے وہ دلہن کی کیا لگے گی؟ ساس۔ تو ساس خود لڑکی ہے، لیکن جس بہو کے اندر پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، جس بہو سے، تو کہتے ہیں منحوس ہے۔ دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، پہلی بیٹی پیدا ہوتی تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے جی، بہت رحمت۔ دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بس منہ لٹک جاتے، عقیقہ نہیں کرتے مولانا ہمارے معاشرے میں۔ لڑکی پیدا ہو عقیقہ نہیں کرتے، مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، اور لڑکی پیدا ہونے پہ مٹھائی تقسیم کرتے ہو، اللہ کے بندو۔ لوگ کھاتے نہیں ہیں وہ مٹھائی، لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ اور اس کی اتنی نحوست ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہونے کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ تو ہسپتال میں جانا ہوا، وہاں عموماً جانا رہتا تو بچوں کی دفعہ، تو کمرے کے ساتھ ہی ایک اور کمرے میں بھی ایک خاتون، اس کے بھی اولاد ہونے والی تھی، تو اس کمرے میں جب اولاد ہوئی تو وہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، ہم لوگ برفی رکھی تھی ڈبے میں، کھا رہے تھے۔ وہ خاتون داخل ہوئی، کہنے لگی کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ہم نے مٹھائی اس کے آگے کر دی، اس نے وہ برفی اٹھا لی ایک ٹکڑا، پوچھا کی ہوا ہے، یعنی کیا پیدا ہوا ہے؟ بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہونے پہ مٹھائی کھا رہے، اس نے وہیں ڈبے میں مٹھائی واپس رکھ دی اور نہیں کھائی مٹھائی اس نے۔ اور پتہ کیوں نہیں مٹھائی کھائی؟ بعد میں پتہ چلا، کہنے کہ اگر میں مٹھائی کھا لیتی تو میرے ہاں جو میری بیٹی کے ہاں جو بچہ ہونے والا وہ بھی بیٹی ہوتی،
اتنی نحوست ہوتی ہے مولانا. اور طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر 2-3 بیٹیاں ہو جائے اکٹھی لگاتار بیٹا نہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے. بیٹیاں پیدا کرتی ہے. حالانکہ اب جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی کی جو تقسیم ہوتی ہے مرد کی وجہ سے ہوتی ہے. اب جدید سائنس یوں کہتی ہے. کرنے والا اللہ، کرنے والا اللہ. اور یہ مزاج کے جو بیٹیوں کو بیٹیاں پیدا ہوں، دیکھو آپ نوجوان ساتھی ہو، اچھا اپنے دل کی کیفیات کو سمجھنا اس وقت جب بیٹی پیدا ہو. اللہ کرے بیٹا بھی ہو، ہاں بیٹا بھی ہو. لیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتھا مریم. بڑی پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے. تو یہودیوں کے ہاں جو بیٹی ہوتی تھی اس کو منحوس سمجھتے تھے، عقیقہ نہیں کرتے تھے. اب آیت نمبر 58 اور 59 کا تلاوت کروں گا اور ترجمہ کروں گا، اور غور سے سمجھنا. ہمارے شادی شدہ جوڑوں کی ایک ایک کیفیت اللہ نے بیان کی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب اسے خوشخبری دی جاتی بیٹی ہونے کی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب اسے خوشخبری دے دی جاتی بیٹی ہونے کی. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے. بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غصہ آتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو اسے خوشخبری دی گئی اس کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. بتاتا ہی نہیں اپنے دوستوں کو کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. بیٹا ہوتا ہے پھر ساروں کو بتاتے بیٹا ہوا. بیٹی کی خبر بھی نہیں دیتے، عقیقہ بھی نہیں کرتے، مولا مٹھائی بھی تقسیم نہیں کرتے. منحوس سمجھتے ہیں اس بہو کو جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو جاتی. یتوارا من القوم من سوء، جب بچے ہوں گے نا، ہاں بیٹی پیدا ہوگی، پھر اس وقت قلبی کیفیت دیکھنا. یہ یہودیوں والی کیفیت تو نہیں آگے کہیں حضرت جی پر عالم بن گئے ماشاءاللہ، شادی ہو گئی، بیٹی ہو گئی. دل کی کیفیت اس وقت چیک کرنا اچھی طرح. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا اپنے آپ کو روکے رکھے گھر میں اس بری خبر پر، سامنے نکلتا ہی نہیں ہے، روک کے رکھتا. ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی تلے دبا دے، یا اس کو مٹی تلے دبا دے. مکے میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے 4 دیواری کر کے، اس پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں کی گئی مکے میں، کہ جہاں عورتوں کو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ قبر گاڑ دیا جاتا تھا. گڑھا کھودتے تھے، گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیتے، غیرت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے. یہ ہمارا معاشرہ، بچی پیدا ہوتی کچھ نہیں ہوتا، 5-6 سال کی وجہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر جوان ہونے لگتی ہے تو معاشرے کی جو گندی نظریں ہوتی ہیں، معاشروں کے جو گندے رویے ہوتے ہیں، پھر جب شادی ہو جاتی ہے، جہیز چاہیے ہوتا ہے، باپ تباہ ہو جاتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتا ہے، صرف ایک بیٹی کی شادی کر کے بس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، یا نہیں کرتے شادی. اور جب شادی ہو جاتی تو شوہر صاحب، محترم شوہر صاحب، وہ بھی بیوی کو اپنا غلام اور باندی سمجھتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے، اس کی عزت ہی کوئی نہیں کرتے. یہاں تک کہ اب پہلا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی سارا خرچہ بھی لڑکی والے کریں گے، پہلا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی کریں گے، آئندہ بھی وہی کریں گے. ہمارے معاشرے، ہمارے اس معاشرے کے اندر، پڑھے لکھے معاشرے کے اندر، اس شہری معاشرے کے اندر پاکستان میں، جب بچی کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی جان اس وقت چھوٹتی ہے جب ماں باپ مر جائیں یا بیٹی مر جائے، خلاص. ورنہ ساری ذمہ داری اس لڑکی کے باپ پر، ساری ذمہ داری لڑکی کے باپ پر. جن کی بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس آیت کو سمجھیں اللہ نے پہلے سے کیا بتایا تھا. اور یہ یہودیوں کی سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ جو ہمارے مسلمانوں میں آ گئی.
زندہ درگور کر دیتے تھے مکے کے اندر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, عام روایت تھی عرب کے اندر کہ وہ گڑھا کھودتے تھے, اس میں دبا دیتے تھے لڑکی کو. اس سے بہتر ہے کہ جو بعد کے حالات, کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے اندر لڑکی جو ہے وہ میراث کی مالک نہیں ہوتی تھی. لڑکی میراث میں مالک نہیں ہوتی تھی, لڑکی مال کی مالک نہیں ہوتی تھی. لڑکی جو ہے وہ مال کی مالک نہیں ہوتی تھی, بلکہ میراث میں بیوی تقسیم ہوتی تھی. میراث میں بیویاں تقسیم ہوتی تھی کہ یہ مر گیا بندہ, اب اس کے غلام فلاں کو ملیں گے, بکریاں فلاں کو ملے گی, گھر فلاں بھائی کو ملے گا, چچا بھائی کو ملے گا, اور یہ بیوی فلاں کو ملے گی. بیویاں جائیداد میں تقسیم ہوتی تھی. اس لیے عرب غیرت کی وجہ سے اس کو پہلے زندہ درگور کر دیتے تھے. اب ہمارے معاشرے کو دیکھو, عرب کے معاشرے کو دیکھو, کتنی مشابہت ہے آج. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا, اس کا علاج کیا کیا تھا؟ سورہ نحل کی اس آیت کا علاج بچیوں کی پیدائش کی فضیلتیں بتائی تھی کہ دیکھو, حدیث پڑھ کر آئے ہو مشکات میں, اچھا کہ جو 2 بچیوں کی پیدائش کرے گا اس طرح کہ اس کو پالے گا, ان کی تربیت کرے گا, جوان ہونے پر ان کی شادی کر دے گا, انا وکہوا وہاتین یوم القیامہ, تو میں قیامت کے دن, میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح سے ساتھ ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ. اتنا بڑا مقام بتایا 2 بچیوں کی پیدائش اور اس کی تربیت پر. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہونے والا تھا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیسے کیا اس چیز کو. یہ نہیں ہے کہ جو آئندہ زندہ درگور کرے گا اس کو پھانسی لگا دیں گے, نہ, ذہن بنایا, ذہن سازی کی. اور جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا صحابہ کو متعین فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ کچھ درہم بھی لے جاؤ, کچھ غلہ بھی لے جاؤ, کچھ جانور بھی لے جاؤ, اور اگر وہ زندہ درگور کرنا چاہے اپنی بچی کو, بچی پیدا ہو تو زندہ درگور کرنا چاہے, قبر میں گاڑنا چاہے تو اس کو ہمیں دے دو, ہم پالیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا 20 بچیاں پلتی تھی. سیرت عائشہ اٹھا کر دیکھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابیا کو قاعدہ اس کی رکھا ہوتا ہے, ایسا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے. وہ جہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو اللہ کے والی کو بھیج دیتے, اس کے ثبوت کرو وہ بچی درگور کرنا ہے تو اس صورت میں فریانہ حل کرو. اس معاشرے کے اندر بچیوں کو, لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق دیا. آج عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا دیا, عورتوں کو کیا حق دیا اسلام نے, تو بات کو یہیں سے شروع کہ عورتوں نے, اور سب سے پہلے زندہ رکھنے کا حق اسلام نے عورتوں کا حق کیا دیا, اسلام نے عورتوں کا حق کیا دیا ہے, تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھنا. بات شروع کرو, زندہ رہنے کا حق دیا ہے. اور میراث میں کیا حق دیا ہے مولانا؟ میراث میں لڑکیوں کو نہیں دیتے بھائی وراثت, خود کھا جاتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد. لیکن جب آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کو دیکھو گے تو ذوی الفروض پڑھ کر آئے اسے میں ذوی کے حق میں ان کا تعین کیا اللہ نے وراثت کے اندر. ذوی الفروض کتنے؟ 12. ذوی الفروض قرآن میں آئے وہ کل کتنے؟ 12. اور اچھا یاد رکھنا کہ اس میں 4 سے 8 عورتیں, اس میں ہمیں اور 8 اور اسلام نے کیا دیا؟ اور جواب اچھی طرح تحفظ دیا, معاشرے کے اندر عزت کا تحفظ دیا, عصمت کا تحفظ دیا, عفت پاک دامنی اس کو دی. اتنی بات اس لیے کی ہے کہ جب عالم بن جاؤ, شادی ہو جائے, بیٹی پیدا ہو تو عقیقہ کر. ہاں بات یہاں سے چلی تھی. یہودی عقیقہ نہیں کرتے تھے بیٹی کی پیدا ہونے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو, تم یہود کی مخالفت کرو. وہ بیٹا پیدا ہونے پر 1 جانور ذبح کرتے تھے, تم کتنے کرو؟ 2 کرو. وہ بیٹی پیدا ہونے پر کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے, تو تم کیا کرو؟ 1 جانور ذبح کرو. اب سمجھ میں آ گیا فلسفہ کہ بیٹی کی پیدائش پر 1 جانور اور بیٹی کی پیدائش پر 2 جانور ذبح کرنا. یہ 2 کیوں؟ 2 کا بھی فلسفہ آپ کو سمجھ میں آیا. یہود کی مخالفت, بات مکمل ہو گئی.